بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم تعلیم الاسلام کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تعلیم الاسلام ایک بنیادی موضوع ہے جو ہمارے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم اسلامی تعلیمات کی اہمیت، اس کے مختلف پہلوؤں اور عملی زندگی میں اس کی افادیت پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ تعلیم الاسلام کا پہلا سوال ہے کہ تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مسلمانوں کے مذہب دین کا نام کیا ہے، یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ تمہارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ تو اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگلا سوال ہے، کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ یعنی ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اب اگلا سوال ہے، سارا کچھ ہمارے ایمان لانے میں یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان ساری چیزوں پر یقین کرنا ہے، عمل کرنا ہے اس پر۔ صرف بولنے سے یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے، دل سے ان چیزوں کو قبول کرنا ہے اور ماننا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب ہے، اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ اگلا سوال، جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال، جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ہر گناہ معاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بات یہ سخت ناپسند ہے۔ اگلا سوال ہے، مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟
مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے۔ ہم ان کی امت میں ہیں، امت مطلب ان کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے عرب کے ملک میں، مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اگلا سوال، ہمارے پیغمبر اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ اگلا سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ اب دیکھیں 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابع داری کرے۔ اگلا سوال ہے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا سکتا اور بتا سکتا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا کر کے؟ تو اس کا جواب ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا، مطلب جتنا جتنا اس وقت کی مناسبت سے، اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، جتنی ضرورت ہوتی تھی اس وقت، ایک دم سے نہیں نازل فرمایا۔ اگلا سوال ہے، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ تو یہ 23 سال میں نازل ہوا۔ 40 سال سے لے کر 63 سال تک چلے جائیں تو 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، کیونکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی تھی نا، اور تب اقرأ بسم ربک الذی خلق سورت نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ اب دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ اس لیے کہ آپ امی تھے، مطلب امی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک شخص پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ اتنی خوبصورت کتاب قرآن مجید لکھواتا ہے، سناتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت چھپی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ علم عطا کیا تھا۔ اب یہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو جو کافر لوگ تھے وہ اس وقت یہ کہتے کہ یہ تو خود لکھ کے آ گیا ہے۔ اب جب ایک انسان کا پتہ ہو کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو اتنی خوبصورت کتاب، اتنے خوبصورت الفاظ وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟
تو یہ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. کسی انسان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام لکھ سکے یا ایسا کلام بنا سکے. امی کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں. نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا. اب بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں. اگلا سوال ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو وضو کہتے ہیں. بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی. نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے، یعنی مغرب کی طرف. پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، یعنی مغرب کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قبلہ کہتے ہیں. اگلا سوال ہے، دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے. چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے. اذان کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے شک ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں. صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرن.